صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر عموماً گفتگو کی جاتی ہے اور ان سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو ہونی بھی چاہیے۔ البتہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جن کو خاص طور پر آج کے دور میں نمایاں کرنے کی اور ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ایک نہایت ہی اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ ایک اہم اور نمایاں پہلو جس کی طرف خاص طور پر آج کے دور میں حضرات اور خواتین، مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو اس پہلو کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے ہمیں شرم و حیا کا درس اور سبق ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سارے اوصاف تھے، آپ کے اندر بہت ساری امتیازی خوبیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک آپ کی امتیازی خوبی اور صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ تھا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ جس قدر شرم و حیا ایک پردہ نشین کنواری لڑکی میں ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی پردہ حیا تھا۔ اور فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تھی، کہتے عرفناہ فی وجہ، شدت حیا کا معاملہ یہ تھا، شدت حیا کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار ہم صحابہ رسول اللہ کے چہرے پر محسوس کرتے ہیں۔ حیا کے خلاف کوئی بات آپ نے سن لی، حیا کے منافی کوئی کام ہوتا ہوا آپ نے دیکھ لیا، تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلتا تھا؟ رسول اللہ کے چہرے کے اوپر اس کے آثار سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا
کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز، یہ کام کس قدر ناگوار گزرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی آپ نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، کعبہ بن رہا ہے، بہت سارے لوگ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیے ہوئے، ان میں حضرت عباس رسول اللہ کے چچا بھی شامل ہیں، اور ان کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینے والوں میں رسول کریم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ چچا بھتیجا اللہ کے رسول اور آپ کے چچا عباس دونوں مل کر کعبہ کی دیوار میں لگنے والے پتھر دھو رہے ہیں، ان کو منتقل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جسم کے اوپر صرف ایک تہبند تھا، ایک چادر تھی۔ حضرت عباس نے آپ کو دیکھا، آپ اپنے خالی کندھے کے اوپر پتھر اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب کندھے کے اوپر کپڑا نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو تو پتھر چبھتا ہے جسم کے اوپر۔ حضرت عباس چچا نے ازراء شفقت کہا، بھتیجے اگر آپ اپنا ازار تہبند کھول کر اپنے کندھے پر رکھ لیں، کم از کم پتھر اٹھانے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یاد رہے اس معاشرے کے اندر یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ اور دوسری بات میں ہم نے کہا یہ اللہ کے نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے ایسے کر لیا، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام حیا اس قدر زیادہ ہے، فخر مغشیا علیہ، شدت حیا کی وجہ سے رسول اللہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ بے ہوش ہو گئے، جیسے ہوش آیا فلما افاق، جیسے ہوش آتا ہے آپ فرماتے ہیں ازاری ازاری، میرا تہبند، میری چادر، میرا کپڑا مجھے لا کر دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وہ دن تھا، اس دن سے لے کر اس کے بعد کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام حیا کے وصف سے اس قدر متصف تھے۔ مسند احمد کے اندر یہ قصہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لے جا رہے، آپ نے دیکھا قریش کے چند نوجوان اپنے سطر سے اپنی چادریں اتار کر ان کو مخصوص طریقے سے لپیٹ کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نوجوانوں میں۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا اس معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں نارمل تھی، جیسے آج کل اوریانی فحاشی یہ نارمل سے نارمل ہماری نظروں میں ہوتی جا رہی ہے۔ دور جاہلیت میں یہ سب چیزیں نارمل تھی۔ اب وہ نوجوان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، سطر ان کے کھلے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، راوی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب گھر تشریف لائے، آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار تھے، آپ بڑے غضبناک ہو کر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا لا من اللہ استحیوا ولا من رسولہ استتروا، نہ ان کو اللہ سے حیا ہے نہ انہوں نے رسول اللہ سے شرم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوجوانوں کو بغیر کپڑے کے دیکھ کر غضبناک ہو گئے، اس قدر حیا ہے، اس قدر نبی علیہ السلام شرم و حیا کے وصف کے ساتھ متصف۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط الا امرأة یملکها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں، آپ کے دست مبارک نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو چھوا کر بھی نہیں۔ جو عورت آپ کے نکاح میں تھی یا جو آپ کی محرم تھی
اس کو آپ کے ہاتھ کو چھوا، لیکن جو نامحرم تھی آپ کے لیے، رسول کریم کے دست مبارک نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اندر حیا کا وصف موجود تھا۔ اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، ایک صحابیہ ہے، نام ان کا امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے پاس کہتی ہے ہم آئیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیعت چل رہی ہے، آپ نے بیعت کی شرطیں بتائی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، یہ بیعت کی شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ ساری باتیں ذکر کی۔ جب ساری باتیں ذکر ہو گئی، حضرت امیمہ کہتی ہے ہم نے کہا حلم یا رسول اللہ نبایعک، اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، دست مبارک کو آگے کیجیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کریں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، جب آپ کے پاس صحابہ آتے تھے، مرد آتے تھے اسلام کے اوپر بیعت کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کے اوپر بیعت کرنے کے لیے، رسول کریم ہاتھ آگے بڑھاتے، صحابی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر آپ اس طرح سے دست بدست بیٹھ لیا کرتے تھے۔ صحابیات کہتے اللہ کے نبی آپ اپنا دست مبارک آگے کیجیے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر، یعنی جس طرح سے آپ کے صحابہ مرد حضرات آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پختہ عہد و پیمان کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے آپ کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ کر آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ رسول کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی لا اصافح النساء، میں محمد رسول اللہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ، یہ ہاتھ کائنات کا سب سے پاکیزہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اس شخصیت کا ہاتھ ہے جس کا سینہ سب سے زیادہ پاکیزہ، جس کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ اور جس کی نیت بھی سب سے زیادہ پاکیزہ۔ اس رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرتا، مصافحہ نہیں کرتا، میں محمد رسول اللہ عورتوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو نہیں ملاتا۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھتے چلو، ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ رواج کی بنا پر نامحرم لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کزنز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا نامحرم جو بھی رشتہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اب مسلمان ہو گئے ماڈرن، پہلے جو چیزیں معیوب تھیں یا حرام تھیں یا نامناسب تھیں، ناجائز تھیں، اب ماڈرن ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ جائز ہونے لگی۔ اب اگر دو کلاس میں پڑھنے والے لڑکا لڑکی، یہ جی کلاس میٹس ہے، کلاس فیلو ہے، یہ آپس میں اگر ہینڈ شیک کر لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اگر ہم مصافحہ کرتے ہیں، اگر مرد عورت سے، عورت مرد کے ساتھ ہینڈ شیک کرتی ہے، یہ بات ہے نیت کی، نیت تو ہماری اچھی ہوتی ہے، دل ہمارا صاف ہوتا ہے۔ کیا تمہارا دل رسول اللہ سے زیادہ صاف؟ کیا تمہارا سینہ، تمہاری نیت اللہ کے نبی سے زیادہ پاک ہے؟ کائنات کی وہ ہستی جن کی نیت کے بارے میں شک کرنا بھی اللہ کی قسم کفر ہے، وہ فرما رہے انی لا اصافح النساء، میں محمد رسول اللہ عورتوں کے ساتھ آپ کو ملا۔ اور آج کئی لوگوں نے ان کو اسکالر بنایا ہوا ہے جو کہتے ہیں عورت مرد کے ساتھ مصافحہ کر لے، مرد عورت کے ساتھ ہاتھ ملا لے، کہتے ہیں یہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر معاشرے میں اس کو درست سمجھا جاتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر کسی کی نیت اچھی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث آپ نے بار بار سنی ہے، اللہ کے نبی نے زنا کے درجات بتائے، آپ نے ایک درجہ یہ بھی بتایا انسان کے دونوں ہاتھ یہ بھی زنا کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھوں کے زنا کی تشریح کیا فرمائی؟ فرمایا ہاتھوں کا زنا یہ ہے
کرے، یا غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو ٹچ کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ کا زنا۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ ہاتھ کا زنا ہے، اور آگے سے میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کہوں مجھے عورت کے ساتھ مصافحہ کرنے کے حرام ہونے کی دلیل دکھاؤ۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ ہمارے نبی نے فرما دیا ان لا اصافح النساء، آپ نے اپنے حیا کے بطور اس میں حسنہ ثابت کیا۔ حضرات سنیے، خواتین بھی سنیں، یہ بھی رسول اللہ کی سنت و سیرت ہے۔ آپ نے فرمایا ان لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آپ نے اتنا کہہ دیا، ہمارے لیے تو وہی کافی تھا۔ اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو ٹچ کرنا، اس کو چھونا، اس کو ہاتھ لگانا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے سر کے اندر لوہے کی سلاخ، لوہے کا راڈ گھسا دیا جائے اور اس کے اوپر اس کو جتنی تکلیف ہوگی، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے ان یمس امرأۃ لا تحل لها، کہ وہ مرد ایسی عورت کو چھوئے، ٹچ کرے تو اس کے لیے حلال نہیں۔ غیر محرم عورت کو چھونا، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، عورت کا غیر مرد کو ٹچ کرنا، فرمایا اللہ کے نبی نے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس مرد یا عورت کے سر کے اندر لوہے کا راڈ گھسا دیا جائے۔ یہ ہلکا معاملہ ہے، کیونکہ مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو ٹچ کرنا، اس کا گناہ اس سے کہیں زیادہ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حیا کے اوپر بات کرنا شروع کریں، اس کے اوپر مثالیں دینا شروع کریں، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود حیا کے اس وصف سے متصف تھے، آپ کے اندر شرم و حیا کامل درجے کا موجود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی شرم و حیا کا درس دیا، اور شروع میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، آج کے دور کے لحاظ سے سیرت النبی کا بڑا اہم پہلو ہے جس کو شاید ہم نظر انداز کر چکے، یہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کھلے میدان کے اندر غسل کر رہا، بغیر چادر کے، بغیر پردے کے، بغیر کپڑے، ابو داؤد کی روایت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، آپ منبر پر تشریف لائے، آپ نے حاضرین کو خطاب فرمایا، فرمایا ایھا الناس ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ رب العالمین جس پر ایمان رکھتے ہو وہ بڑا حیا والا ہے، وہ بڑا پردہ پوشی کرنے والا ہے، یحب الحیاء والستر، وہ رب حیا سے بھی محبت کرتا ہے اور پردے پوشی سے بھی اس کو بڑی محبت ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو کھلی جگہ کے اوپر غسل نہ کرے، فَلْيَسْتَتِرْ، پردے کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے مسور بن مخرمہ، صحیح مسلم میں ان کی روایت ہے، ان کو دیکھا، کہتے میں نے ایک بڑا بھاری پتھر اٹھایا اور میرے جسم کے اوپر، میرے صدر کے اوپر ایک چھوٹا سا تہبند تھا۔ جب میں اس وزنی پتھر کو اٹھا کے لا رہا تھا تو اچانک میرا جو تہبند تھا میرے صدر سے سرک جاتا ہے، میرا صدر کھل جاتا ہے۔ میں نے جس جگہ اس پتھر کو پہنچانا تھا وہاں تک میں چلتا رہا، اپنے ازار تہبند کو نہیں سنبھالا بلکہ پتھر میں اٹھا کر چلتا رہا۔ جب میں وہاں پر پہنچا، پتھر کو میں نے رکھا، واپس آیا، اپنی چادر اٹھائی، اپنے جسم کے اوپر اس کو ڈالا، صدر کو چھپایا، میرے نبی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً، اپنے صدر کا خیال کیا کرو اور اس طرح سے بے لباس ہو کر صدر کو ظاہر کر کے نہ چلا۔ اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں مرد اگر کھلے عام سطر کھول کے کھڑا ہو جاتا تھا لوگ اس کو معلوم نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسا ہی کنسپٹ پایا جاتا ہے،
بے تکلف قسم کے دوستوں کے درمیان ہے، اگر وہ اس سطر کو چھپانے کی کوشش کرے جس سطر کا چھپانا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واجب ہے، دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں تو مرد ہی نہیں، مرد بھی شرم کرتا ہے، مرد بھی حیا کرتا ہے۔ ہاں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھو گے، اللہ کے نبی کی سیرت بتائے گی، عورت تو شرم کرتی ہے، مرد بھی بڑا حیا ہوگا۔ اسلام کے اندر نہ مرد کو بے حیائی کی اجازت ہے، نہ کسی خاتون کو بے حیائی کی اجازت ہے۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے، یہی تو رسول اللہ کی سیرت کی خصوصیت ہے، یہی تو اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام ہے۔ مرد بھی باحیا ہو معاشرے کے اندر، اور مسلم خواتین بھی معاشرے کے اندر حیا میں اپنا بنیادی کردار ادا کریں۔ اس معاشرے میں کوئی معلوم بات نہیں، بندے نے پتھر اٹھا لیا، وزنی چیز اٹھا لی، دھوتی گر گئی، اظہار گر گیا، سطر کھل گیا، وہ کہتے تھے مرد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ولا تنسوا رأسا، جاہلیت کے لوگ جو کہتے رہے اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے رہے، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں اس طرح سے تم نے نہیں کرنا۔ معاشرے کے رسم و رواج باتیں اپنی جگہ پر، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے اس کی اتباع لازم ہو جاتی ہے، اس کی پیروی فرض ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیسے حیا کا درس دیا؟ ابو داؤد کی ایک اور روایت سنیے، حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے رسول مسئلہ بتائے۔ مسئلہ یہ ہے ہم اپنے صدر کو کس قدر چھپائیں، کہاں تک اپنے صدر کی حفاظت کریں، کس سے چھپائیں، کس کے سامنے ظاہر کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر احفظ عورتک، اپنے صدر کی حفاظت کریں۔ اس وقت جو لونڈی ہوتی تھی اس کا حکم بالکل بیوی والا تھا، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے لونڈی اس وقت بیوی ہی ہوتی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم اپنے صدر کی ہر کسی سے حفاظت کرو، اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئے۔ فرمایا سوائے دو کے، ایک ہے تمہاری بیوی اور ایک ہے تمہاری لونڈی، اس کے سامنے تمہارا صدر ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے خاوند بیوی ایک دوسرے کا لباس۔ انہوں نے مزید پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر مرد مردوں کے درمیان میں ہو پھر کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا مرد مردوں کے درمیان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے فرمایا اگر مرد مردوں کے درمیان میں ہے اس وقت بھی اس پر ضروری ہے اپنے صدر کو چھپائے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارے ہاں، یہ جو عجیب تصورات ہے اسلام سے ٹکرانے والے افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے۔ عورتوں کے سامنے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرے، اس کے بارے میں عجیب و غریب تصور رکھا جاتا ہے۔ مرد مردوں کے سامنے اپنے صدر کو چھپانے کی کوشش کرے، عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ حیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مرد مردوں کے درمیان میں ہو اس کو چاہیے اپنا صدر مردوں سے بھی چھپائے۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ مرد مردوں کے سامنے صدر طور میں کھڑا ہو، اگر کوئی اس کو مردانگی سمجھتا ہے یہ اس کی غلط فہمی۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیں اگر ہم تنہائی میں اکیلے میں پھر کس حد تک صدر کو چھپانے کا اہتمام کرنا ہے؟ فرمایا تنہائی کی بات کرتے ہو فاللہ احق ان یستحیا من الناس، اگر لوگوں کے سامنے صدر چھپانے کا حکم ہے تنہائی میں تو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ سے لوگوں سے بھی بڑھ کر حیا کیا جائے۔ میرا دین تو مجھے یہاں تک سکھاتا ہے اگر تم تنہائی میں ہو علیحدگی میں ہو تب بھی اپنا صدر بغیر کسی مجبوری کے نہ کھولنا۔ یہ میرا دین مجھے سکھاتا ہے، یہ میرے نبی مجھے حیاتی تعلیم دے رہے۔ تم اکیلے ہو بالکل، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں، ہاں ایک ذات ہے رب العالمین کی ذات جس سے تم کہیں پر بھی مخفی نہیں ہو سکتے،
علیہ السلام نے حیا کی اس قدر تعلیم دی، اور جب رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو حیا کا درس دیا، آگے جو آپ کے صحابہ تھے، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے اس شرم و حیا کے وصف کے اوپر آپ سے براہ راست تربیت پائی۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی بھی تربیت کی تھی اور اپنی صحابیات کی بھی تربیت کی تھی۔ نبی علیہ السلام درس دے رہے شرم و حیا اپنانے کا، شرم و حیا کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا۔ یاد رکھیے، شرم و حیا کے اندر خوبصورتی ہے، بے حیائی کے اندر کسی قسم کی خوبصورتی نہیں۔ آج اگرچہ بے حیائی کو خوبصورتی سمجھ لیا گیا، جسم کی نمائش کو خوبصورتی کا نام دے دیا گیا، یہ لوگوں کے پیمانے ہیں۔ اسلام کا پیمانہ یہ ہے، سب سے زیادہ خوبصورتی اور حسن ہے شرم و حیا حجاب اور پردے کے اندر۔ اور اگر شرم و حیا نہیں ہے، حجاب اور پردہ نہیں ہے، جسم کی نمائش ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی بے حیائی اور بدصورتی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا درس۔ حضرات و خواتین غور کیجیے، یہ رسول اللہ کی سیرت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پیارے پیغمبر کی مبارک زندگی میں سے چند ایک نمونے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت۔ اس سیرت کے پہلو کو بھی اپنائیے، مرد بھی اپنائے، خواتین بھی اپنائے۔ شرم و حیا کا وصف مسلم خواتین کا امتیاز ہونا چاہیے، اور شرم و حیا کا وصف مردوں کے اندر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے اندر یہ وصف کس قدر زیادہ تھا، اس کے اوپر اگر مثالیں دی جائیں تو بہت ساری باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک دو باتیں بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوا ہے۔ ویسے تو تمام کے تمام صحابہ شرم و حیا کے وصف سے خوب متصف، ان کے اندر یہ خوبی اور یہ صفت بہترین طریقے سے موجود تھی۔ لیکن بعض صحابہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا ان کے اندر حیا کا وصف موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے، اللہ کے نبی نے خود ان کو شرم و حیا کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا ہے کائنات کے اندر۔ سیدنا عثمان بن عفان کا نام آپ نے سنا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث، دوسری حدیثوں کے اندر مختلف الفاظ موجود ہیں۔ ایک روایت کے لفظ آپ فرماتے ان اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سے اگر سب سے بڑا کوئی حیا والا ہے وہ میرا صحابی، میرا داماد عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عثمان وہ ہے، اور عثمان کے اندر حیا اس قدر زیادہ کہ عثمان کے حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں کہ جس عثمان کا حیا میرے رب کے فرشتے کرتے ہیں۔ حضرات، اس طرح سے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی، وہ مرد تھے، وہ فرد تھے اس امت کے، رسول کریم نے اس طرح سے ان کی تربیت فرمائی، آپ نے خود ان کے بارے میں حیا کے سرٹیفکیٹ جاری کی۔ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ایک نوجوان آتا ہے، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا اس بات کو انتہائی غور سے سنیں گے۔ ایک نوجوان آتا ہے، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دی، مجھے ناجائز تعلقات کی اجازت دے دی، مجھے کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ اور یاد رکھیے، آج کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ تحریکیں چلا رہے ہیں، بعض دفعہ وہ اسلامی اسکالرز کے روم میں، بعض دفعہ آپ کے ہمدردوں کی شکل میں، بعض دفعہ کسی اور صورت میں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں
21ویں صدی دنیا چاند پر پتہ نہیں کون کون سے سیاروں تک پہنچ گئی، دنیا نے یہ کر دیا، دنیا نے وہ کر دیا۔ آج کے دور میں مرد عورت کی دوستی کو جائز ہونا چاہیے، لڑکے لڑکی کا ناجائز تعلق اس کو ناجائز تعلق نہیں بلکہ اس کو قانونی شکل دے دی جانی چاہیے۔ ذرا اس باتوں کو غور سے سنیے، اگر میں اور آپ رسول اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اگر میرا اور آپ کا اللہ کے نبی پر ایمان ہے اور ہم نے صحیح معنوں میں کلمہ پڑھا ہے، ذرا اس بات کو غور سے سنیے۔ نوجوان کیا کہتا ہے؟ زنا، اللہ کے رسول زنا کی مجھے چھوٹ دی جائے، مجھے اجازت دی جائے۔ بات یہ ایسی تھی، صحابہ ناراض ہوئے، ڈانٹنے لگے، کسی نے کہا ماہ چپ ہو جا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان کو میرے قریب کرو۔ نوجوان کو قریب کیا گیا، آپ نے 5 سوال پوچھے، انتہائی قابل غور ہے وہ 5 سوال۔ 5 سوال پوچھے اور ان 5 سوالوں میں سے ہر سوال کے اندر اللہ کے پیغمبر نے مرد کے لیے جو انتہائی مقدس رشتہ ہوتا ہے آپ نے اس رشتے کا ذکر فرمایا۔ پہلا سوال یہ تھا، کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ بدکاری کا کام پسند کرتے؟ اس کا جواب تھا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ کام کیا۔ دوسرا سوال، بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ تیسرا سوال، بہن کے لیے کام پسند کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے کام پسند نہیں کرتے۔ چوتھا سوال یہ تھا، تمہاری پھوپھی کے ساتھ جو فیل کیا جائے کیا تم پسند کرو گے؟ کہا رسول اللہ نہیں پسند کر سکتا۔ فرمایا لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ 5واں سوال تھا، خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اپنی ماسی کے لیے، خالہ کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی خالہ پھوپھی کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ اب یہ 5 سوال ہر بندہ ان کے اوپر غور کرے، اس نوجوان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ، اگر کسی حرام کام کے اسباب وسائل زیادہ ہو گئے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کام ہمارے لیے جائز ہو جائے گا؟ ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی اپنے حیائی کی، غلط کام کرنے کا ہمیں والا راستہ دے دیا گیا، ہر چیز میں مرد عورت کا ناجائز تعلق کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ دنیا چاند پر پہنچ جائے، دنیا مر کھپ جائے، جس چیز کو رسول اللہ کے دین میں حرام کیا گیا ہے 21ویں صدی اگرچہ اس کے اندر لوگ داخل ہو چکے ہیں، جدید زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، سائنس نے ترقی کر لی، بلڈنگیں بنا لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، جو کام اسلام کے اندر کل بھی حرام تھا وہ آج ہے نوجوانوں خاص طور پر سنو، اسلام میں آج بھی وہ حرام ہے، اسلام میں آج بھی وہ حرام ہے۔ اور مغربی معاشرے کے میں مثالیں بھی جاتی ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، ان کی ترقی کا حال سناؤ آپ کو۔ ان میں سے جب کسی نے پوچھا گیا کیا تم اپنی ماں کے لیے ناجائز تعلقات کو پسند کرتے ہو؟ کہتے ہیں آف کورس، یقینی طور پر پسند کرتے ہو۔ ارے یاد بھی لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، کیا ترقی یافتہ لوگ ہیں، کون سی کس کو کون سی ترقی کہا جاتا ہے؟ جس میں حیا باقی نہ رہے، شرم کا چولا اتار کر پھینک دیا جائے، غیرت کا جواب نکال دیا جائے، یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ کوئی ترقی نہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا تم اپنی بیٹی بہن کے ساتھ عمل پسند کرو گے؟ آپ میں سے وہ فخر سے کہتا ہے یس آف کورس، میں بالکل پسند کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ نے یہ 5 سوال کیے، نوجوان کو سمجھایا، آپ نے پھر دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ وطہر قلبہ، یا اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر، وحسن فرجہ، یا اللہ اس نوجوان کو پاکدامنی عطا فرما، وطہر قلبہ، یا رب اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے۔ نوجوانوں کو خاص طور پر آج کے دور میں، ویسے تو سب کو،
خصوصاً نوجوانوں کو یہ 3 دعائیں اللہ سے رو رو کر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہم اغفر ذنبا وحسن فرجا وطہر قلبا۔ نبی علیہ السلام نے حیا کا ایسا سبق پڑھایا، پہلے تو آیا تھا پوچھ رہا تھا کوئی طریقہ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے، اجازت مل جائے، زنا کی کھلی چھٹی دے دی جائے، بدکاری میرے لیے حلال ہو جائے، اگر میں یہ فیل کروں مجھے تو پوچھنے والا نہ ہو۔ پہلے تو یہ ذہن لے کر آیا تھا، رسول اللہ نے ایسا حیا کا سبق پڑھایا۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ کہتے ہیں فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكَ الْفَتَىٰ لَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ۔ اس کے بعد اس نوجوان کی کیفیت یہ ہو گئی، نبی سے حیا کا سبق پڑھ کر جب اٹھا، کہتے ہیں اس نوجوان نے کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ یہ ہے حیا کا وہ سبق جو رسول کریم اپنی پوری امت کو پڑھانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیات کو بھی حیا کا درس دیا۔ بڑی حدیثیں، بڑی مثالیں اس کے اوپر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر گھر کے اندر موجود ہے، باریک کپڑے پہنے ہوئے، پتلے کپڑے پہنے، باریک کپڑے۔ اور یاد رکھیے عورت کے لیے باریک، تنگ اور چھوٹا لباس پہننا اگر باہر منع ہے تو گھر کے اندر بھی منع ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر جس طرح کا چاہے، جس قسم کا چاہے مرضی لباس پہنے، ایسا لباس کہ جس سے نیم بڑھانا نظر آتی رہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہاں اپنے خواہش کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی انسان کرتا ہے۔ باریک لباس ہے، کوئی عورت یہ نہ سمجھے گھر کے اندر میرے محرم مرد ہے، مجھے باریک، چھوٹا اور تنگ لباس پہننے کی اجازت ہے۔ اسلام خواتین کو اس قدر حیا کا درس دیتا ہے کہ گھر کے اندر بھی مسلم خاتون کا لباس مہذب کا معنی